ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب فہم و فراست ہیں مجیب قادری، صاحب فہم و فراست ہیں مجیب قادری، حامل صبر و قناعت ہیں مجیب قادری، اور مفتی اعظم کی صورت کا ہے ایک آئینہ، مفتی اعظم کی صورت کا ہے ایک آئینہ، اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے مجیب قادری۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے مفتی صورت علامہ مولانا سید مفتی طہور مصباحی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں انہیں اشعار کے ساتھ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سید صاحب قبلہ اور اجازت۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، پھر اس پر وہ لوگ قائم رہے، مستقیم رہے، اسی پر انہوں نے ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے۔ اور اتنے پر بس نہیں، بلکہ آگے اللہ فرماتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہارے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ من جانب اللہ، انہیں انعام اللہ کی جانب سے ملا کرتا ہے۔ بس میں ایک پہلو حضور سیدنا مفتی اعظم ہند کی زندگی اور اسی طرح حضور اشرف الفقہاء کی زندگی کا ایک گوشہ آپ حضرات کے گوش گزار کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ عز و جل مجھے حق کہنے، حق سننے اور ہم تمام لوگوں کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ بندہ نور الہی سے دیکھا کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ بندہ نور الہی سے دیکھا کرتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، دو شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری نگاہوں سے بد نگاہی کی جھلک آ رہی۔ ان لوگوں نے عرض کیے، حضور کیا بات ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے،
بلکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ بندہ کسی اور چیز سے نہیں نور الہی سے دیکھا کرتا ہے۔ تمہاری نگاہوں سے ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم بد نگاہی کا عمل کر کے یہاں پر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی جھلک، اس کا پرتو، اس کا عکس حضور اشرف الفقہا کی زندگی میں کس طریقے سے نظر آتا ہے۔ آپ حضرات نے وہ واقعہ تو بارہا سنا ہوگا، رانی تلاؤ میں خود میں نے بھی حضرت کی زبان فیض ترجمان سے سنا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ناگپور سے کامٹی 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ تھی، وہاں سے کچھ لوگ آئے مجھے بلانے کے ارادے سے کہ میلاد شریف کا پروگرام ہے، آپ کو وہاں پر تقریر کرنی، ہمارے بابا بھی وہاں پر موجود رہیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بابا وغیرہ سے دور رہتا ہوں، پھر بھی وہ لوگ زبردستی حضرت کو گاڑی میں بٹھا کر کے لے گئے۔ حضرت فرماتے کہ میں 30-35 سال کا اس وقت تھا اور کالے رنگ کی شیروانی وغیرہ پہنتا تھا۔ حضرت وہاں پر گئے، پوچھا کہ بابا کہاں ہے؟ حضرت نے دیکھا کہ 19-20 سال کا ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بالکل کلین شیو، گلے میں چین ہے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ اب حضرت نے پوچھا کہ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا یہی ہمارے بابا ہے۔ حضرت تعجب میں، حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن کہ یہ تو بابا نہیں بلکہ کوئی ایکٹر معلوم ہوتا ہے۔ خیر اس نے کہا کہ مولوی ناشتہ کرنا۔ حضرت کو اس کے الفاظ جو ہے وہ تھوڑے ٹھیک نہیں لگے، آپ نے دل میں یہ سوچا کہ یہ تو الفاظ کسی گرے ہوئے بندے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ دیوار کے اندر مارا اور کاجو بادام وغیرہ اس نے سامنے رکھ دی، دیوار کے اندر سے کاجو بادام وغیرہ نکلنے لگے۔ اس نے کہا کہ مولوی ناشتہ کر لے۔ حضرت کو اس کے الفاظ جو ہے وہ ناگوار گزرے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں چوری کا مال نہیں کھاتا۔ اس وقت حضرت نے یہی فرمایا کہ میں چوری کا مال نہیں کھاتا۔ حضرت اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے کرم فرمایا، میرے مرشد اعظم نے میری دستگیری فرمائی اور اس کے اس وار سے، اس کے اس حملے سے اللہ نے مجھے محفوظ فرما لیا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ گویا کہ حضرت نے دل کی نگاہ سے اللہ کی عطا سے جان لیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ فریب دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اور لوگوں کو اس طرح اپنے قریب کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں چوری کا مال نہیں کھاتا، اس لیے کہ چوری کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو مال کسی کا ہو، اجازت کے بغیر، اس کو اطلاع دیے بغیر، اس کو خبر کیے بغیر تم اٹھا لو۔ چوری کی تعریف یہی، ڈیفینیشن یہی، پریبھاشا یہی۔ تمہارا موکل لایا ہوگا وہ بھی کسی کی اجازت کے بغیر لایا ہوگا۔ میں چوری کا مال نہیں کھاتا۔ خیر وہ بندہ سمجھ گیا کہ یہ تو بہت پہنچی ہوئی ہستی معلوم ہوتی ہے۔ اب وہ عزت دینے لگا کہ آئے۔ حضرت نے فرمایا ایک ہی جملے میں، ایک ہی عمل میں اس بندے کے سارے تیور بدل گئے۔ پہلے تو آپ مولوی کہہ رہا تھا، اب آپ سے بات کرنے لگا۔ خیر پروگرام وغیرہ ختم ہوا، اب اس بندے نے دوسرا وار کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو باہر درخت تھا اس کو اس نے حرکت دی، درخت سے لڈو اور پیڑے وغیرہ گرنے لگے۔ حضور اشرف الفقہا فرماتے یا اللہ اس بندے نے دوسرا وار کیا۔ فرماتے ہیں اسی وقت حضور مفتی اعظم ہند نے میری دستگیری فرمائی اور اللہ نے مجھے اس کے اس مکر و فریب سے محفوظ فرما لی۔ حضور اشرف الفقہا نے اپنے دل کی نگاہ سے جان لیا تھا، اللہ کے نور سے جان لیا تھا جو اللہ کی جانب سے عطا کردہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے۔ حضور اشرف الفقہا نے اس وقت بھی اس کی بات کو نہ مانا، اس کے اس عمل سے متاثر نہیں ہوئے، وہاں سے تشریف لے گئے۔ 2-4 روز کے بعد پتا چلا کہ وہی جو ان کا بابا تھا لوگوں کا 3 کلو سونا لے کر کے فرار ہو گیا۔ گویا کہ حضرت کی زبان سے جو جملے نکلے تھے کہ یہ بندہ لوگوں کو فریب دینے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ الفاظ بالکل صداقت پر مبنی تھے۔ حضرت سے بتایا گیا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس آپ سونا لاؤ گے میں ڈبل کر کے دوں گا۔ اب کوئی بندہ 3 تولہ سونا لایا، کوئی 4، کوئی 5، سب کو اس نے وعدے کیے تھے کہ بھائی آپ 4 بجے آنا، 5 بجے آنا۔ 4 بجے والا بندہ آ رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیا بات ہے؟ 5 بجے والا بندہ آیا کہ مجھ سے 5 بجے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 6 بجے والا بندہ آیا
کہ مجھ سے 6 بجے کا وعدہ کیا گیا، اور اس بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ایک کمرہ میرے لیے خاص کر دیا جائے، اس کے آس پاس کسی کا گزر نہ ہو، میں اسی میں بیٹھ کر جو بھی عمل وغیرہ کرنا ہے، سونے کا دوگنا کرنے کے لیے آس پاس کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب ہم یہاں پر آ رہے وقت مقررہ پر، وقت موعود پر، تو کوئی بھی بندہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اب جب دیکھا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، اس کا تو نام و نشان نہیں ہے، 3 کلو سونا لوگوں کا جمع کر کے وہ بندہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا، 9-2-11 ہو گیا تھا، فرار ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے کرم فرمایا، اللہ کی عطا سے حضور اشرف الفقہا کو اللہ نے یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ آنے والا کون ہے اسے آپ اس نور کی بنیاد پر پہچان لیے کرتے تھے۔ اب آپ ذرا سوچیں، مرید و خلیفہ کا جب یہ عالم ہے تو پیر و مرشد کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب مرید کا یہ عالم ہے تو مرشد کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضور مفتی اعظم ہند ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آتا ہے کچھ اعتراضات لے کر، علم غیب کے تعلق سے کچھ سوالات لے کر حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اس کے جیسے ہی وہ بندہ پہنچتا ہے، حضور مفتی اعظم ہند اس سے فرماتے ہیں، تم اس مقصد سے آئے ہو، اس ارادے سے آئے ہو، تمہارے اعتراضات یہ ہیں، تمہارے سوالات یہ ہیں، ان اعتراضات کا جواب یہ ہے، ان سوالات کا جواب یہ ہے۔ وہ بندہ حضور مفتی اعظم ہند کو اس نے پہلے کچھ نہیں بتایا تھا، نہ کسی اور کے ذریعے اس نے خبر دی تھی، جو ہی حضور مفتی اعظم ہند سے ان سارے سوالات کو سنتا ہے، ان سارے سوالات کے جوابات کو سنتا ہے، اعتراض کی نگاہ سے آیا تھا، وہ بندہ بے ادبی کے ارادے سے آیا تھا، حضور کے علم غیب پر اعتراض کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ تو غلام کی یہ شان ہے، آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بندہ اتنا متاثر ہوتا ہے، اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جب غلام کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ولی کی یہ شان ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں آپ، حضور مفتی اعظم ہند نے اسی کا فیضان اپنے مرید خاص اور خلیفہ خاص حضور اشرف الفقہا پر اس کا فیضان فرمایا۔ بس ایک آخری بات حضور مفتی اعظم ہند کے حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضور مفتی اعظم ہند ستنا، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، ایم پی میں ستنا ہے، کٹنی ہے، جبل پور، اٹارسی ہے، سارے اسٹیشن وغیرہ جائیں تو آتے راستے میں 2 دن کے لیے وہاں پر آپ تشریف لائے تھے، پھر وہاں سے آپ کو بریلی شریف کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سارے مریدین، معتقدین، متوسلین رخصت کرنے کے ارادے سے اسٹیشن پر پہنچے ہوئے، حضرت وقت مقررہ پر پہنچ گئے، ٹرین جو ہے وہ آ گئی، حضرت ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اچانک حضرت نے فرمایا کہ قلم اور کاغذ، دوات اس وقت تو چلتا تھا، دوات وغیرہ اس وقت چلتی تھی، منگائی جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے پیش کی جائے، کاغذ وغیرہ لایا گیا اور قلم، دوات، روشنائی وغیرہ پیش کی گئی۔ حضرت نے ایک تعویذ لکھ دیا اور اپنے ایک خاص مرید جن کا نام حاجی عبدالکریم رضوی تھا، انہیں تھما دیا، فرمایا کہ ہماری ٹرین جب روانہ ہو جائے تو ٹکٹ گھر، کتاب میں یہی لفظ ملتا ہے آج کل جسے ہم ٹکٹ باری اور ٹکٹ ونڈو بھی بولتے ہیں، اس کے پاس تمہیں ایک خاتون نظر آئے گی اور اس خاتون نے پیلے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہوگی، یہ تعویذ اسی کو عطا کر دینا۔ اب ٹرین کا وقت ہوا، ٹرین تو کسی کا انتظار نہیں کرتی، ٹرین روانہ ہو گئی۔ حاجی عبدالکریم کو جو ذمہ داری سپرد کی گئی تھی، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ٹکٹ گھر جسے ہم کہتے ہیں ٹکٹ باری کے پاس وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا ایک خاتون نظر آئے گی اور اس کے اوپر پیلے رنگ کی چادر ہوگی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند نے جیسی نشانیاں ارشاد فرمائی تھی، ساری نشانیوں کے ساتھ وہ خاتون وہاں پر موجود تھی، جگہ بھی بتا دی تھی، جنس بھی بتا دی تھی، اس کا حلیہ بھی بتا دیا تھا، نشانی بھی بتا دی تھی کہ اس حالت میں وہ خاتون کھڑی ہوگی۔ پھر وہاں پر پہنچے،
پوچھا کہ کیا باتیں؟ ناکامیاں محرومیاں جو تھی وہ اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، بالکل ناکامی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا، ایک خاتون نے مجھ سے بتایا کہ بریلی سے بڑے حضرت آئے ہیں، میں جلدی حضرت کی قیام گاہ پر پہنچی، جلدی حضرت کی قیام گاہ پر پہنچی، مگر سنا کہ حضرت یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب جب میں نے سنا کہ روانہ ہو گئے، میں اسٹیشن پر پہنچی، لیکن جب اسٹیشن پر پہنچی تو پتا چلا کہ جس گاڑی میں حضرت تشریف فرما تھے وہ گاڑی بھی نکل چکی۔ اب میں اپنی قسمت پر افسوس نہ کروں تو کیا کروں کہ میں حضرت کے فیضان سے محروم ہو گئی۔ حاجی عبدالکریم رضوی صاحب نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ والے اگر چلے بھی جاتے ہیں ان کی نگاہیں پیچھے کی چیزوں کو دیکھا کرتی، اللہ کی عطا سے، اللہ کے عطا کردہ نور کی بنیاد پر وہ پیچھے کی باتوں کو بھی دیکھا کرتے ہیں۔ تعویذ دیا، اس خاتون کو تھماتے ہوئے ارشاد فرمایا اسے تم پہن لینا۔ وہ خاتون جو ہے تھوڑی دیر کے لیے تو خوش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی محرومی کے آثار تھے، ناکامی وغیرہ کے آثار تھے۔ پوچھا آخر کیا بات ہے، اب رونے کی وجہ کیا ہے، اب مایوس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، اسی بنیاد پر میرا خاوند، میرا شوہر مجھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ ربی حبلی من الصالحین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھتے رہے جتنی مرتبہ ہو سکے۔ خیر، اس خاتون نے کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے اور میرا شوہر اسی بنیاد پر مجھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ حاجی عبدالکریم رضوی نے تسلی دی، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ بہتر ہوگا۔ اس خاتون کا ایڈریس وغیرہ لے لیا گیا۔ ایک سال کے بعد حاجی عبدالکریم نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ حضور مفتی اعظم ہند کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس بندی کو ایک بچی جیسی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ یہ اللہ والوں کی عطا، اللہ والوں کی نوازش۔ ظاہر سی بات ہے جب غلاموں کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے، فریاد امتی جو کرے حال زان میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو۔ اور علامہ حسن رضا فرماتے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے مگتا کا بھلا۔ بس آخری بات جو میں حضور اشرف الفقہا کے اشعار میں نے لکھے تھے کلام، وہ بھی میں نے سوچا تھا کہ درمیان میں پڑھ دوں گا لیکن موقع ہی نہیں ملا، اس کو میں پڑھ کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں اور بیٹھ جاؤں۔ میں بھی دوسرے علماء کرام سے کچھ سننے ہی کے لیے آیا ہوں، آپ بھی سنیں، سماعت کریں اور سبحان اللہ بولنے کی کوشش کریں۔ اس نیت سے نہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے میں اچھا بول رہا ہوں، بلکہ اس نیت سے حدیث پاک میں فرمایا گیا جو بندہ ایک بار سبحان اللہ بولتا ہے اللہ اسے مکمل صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، وہ جنت میں اس کے لیے درخت بھی لگتا ہے۔ سماعت فرمایا غلام شاہ بتہا ہے میرے مفتی مجیب اشرف، نبی کے نام لیوا ہے میرے مفتی مجیب اشرف، بہت سے لوگ تم کو دیکھ کر ایمان لے آئے، ہزاروں دل میں زندہ ہے میرے مفتی مجیب اشرف، جناب مفتی اعظم کا تقوی آپ میں دیکھا، سرابہ زہد و تقوی ہے میرے مفتی مجیب اشرف۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو ان بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔